ہر پارٹی کہتی ہے ووٹ کو عزت دو، لیکن جب وہ خود آتی ہے تو وہ اسی ووٹ کو عزت کو بحال نہیں ہونے دیتی آگے. ہر الیکشن سے پہلے یہ طے ہو جاتا ہے کہ کس کو آنے دینا ہے، کس کو نہیں آنے دینا. شروع سے ہی جو کام انڈیا نے کیا ہم نے نہیں کیا. اب سمجھتے ہیں کہ یہ ابتدا تھی ہماری انتہا کی. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کی گورننس. کہ ہندوستان میں کبھی جمہوریت ڈیریل نہیں ہوئی. یہ ایک فیکٹر ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ ہندوستان اس وجہ سے ہمارے سے آگے چلا گیا؟ ملکوں نے تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی بہت ترقی کی ہے. ہمارے قرضے بہت سے ان پروڈکٹیو کاموں میں خرچ ہوئے ہیں. جوڈیشری کے اوپر ہی سوالیہ نشان کھڑے ہو. جوڈیشری کا کام آئین لکھنا نہیں ہے، آئین کے مطابق فیصلے کرنا ہے. بلوچستان آج بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ آج سے 60-70 سال پہلے پرانا تھا. آپ کا اندازہ درست ہے. وہاں پہ بھی گورننس کا جو بڑا حصہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. کیا ہم کرپشن فری کنٹری ہیں؟ کیا یا رول آف لا ہے؟ کیا یا اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ 15 ملکوں میں جو وائس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، یعنی آزادی تقریر و آزادی تحریر اور احتساب کا نظام، اس میں پاکستان جو ہے وہ رینک کے حساب سے 11ویں نمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی ورلڈ ان فوکس میں عبد الباسط خان حاضر خدمت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. اس پر بہت گفتگو بھی ہو چکی ہے، ڈیبیٹس بھی بہت ہو چکی ہیں، اداریے بھی لکھے گئے ہیں، کالم بھی لکھے گئے ہیں کہ آخر پاکستان میں مس گورننس کیوں ہوتی ہے اور گورننس کیا ہے، گورننس کیسی ہونی چاہیے. اس کو ود ریفرنس ٹو پاکستان ہم ڈسکس کریں گے. اور ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. میرے پسندیدہ مہمان ہیں جناب انجینئر احمد محبوب، جو بلڈیٹ کے صدر بھی ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو سر. سر، پاکستان کے جو حالات کا اگر ہم جائزہ لیں، 76 سالہ تاریخ گزر گئی ہے. پارٹیشن کے فوراً بعد پاکستان کانسٹیٹیوشن گرداب میں پھنس گیا، آئین نہیں بنا سکے، پریشانیاں اس میں الجھ گئے، کچھ ڈیتھس ہو گئی، قائد اعظم جلدی چلے گئے، لیاقت علی خان صاحب کو ویسے شہید کر دیا گیا، کچھ اور ایشوز تھے. لیکن کمپیئرنگ ٹو دیٹ اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا میں نہرو صاحب ایک لمبا ٹینور گزار گئے. انڈیا نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اپنے جو وہاں کی لینڈ ریفارمز کی، تو وہ لینڈ ریفارم 12.5 ایکڑ جو تھی انہوں نے شروع میں کر لی تھی آگے. جبکہ جو ہماری ایک پولیٹیکل لیگسی جو تھی ہماری، جو آپ کہہ سکتے ہیں نواب، جاگیردار، نون، نوٹوانے ہے جی، دولتانے، یہ سب لوگ اس وقت پاکستان میں آئے. تو شروع سے ہی جو کام انڈیا نے کیا ہم نے نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابتدا تھی ہماری انتہا کی؟ بہت شکریہ. دیکھیے، یہ تو بات درست ہے کہ پاکستان میں جو کنٹینیوٹی ہے وہ ہمارا ایک میجر ایشو رہا ہے. جب کوئی اسٹیٹ نئی بنتی ہے، اور پاکستان جیسی اسٹیٹ جو ایک نئی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ بنی ہو، ایک نارمل اسٹیٹ نہیں تھی جس کا اپنا ایک آئیڈیالوجیکل بینٹ تھا جس کی وجہ سے وہ بنی تھی، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو لیڈرشپ جنہوں نے اس کو بنانے کے لیے جدوجہد کی ہو وہ بعد میں موجود رہے، تاکہ وہ ٹرانزیشن کا جو پیریڈ ہے وہ اسٹیٹ کو ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑا کر کے پھر اسٹیٹ آگے کی طرف بڑھے. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان کے 2 سال کے اندر وہ فوت ہو گئے. اور جو 2 سال بھی تھے ان کے، اس میں بھی وہ کافی حد تک انکیپیسیٹیٹڈ تھے، بیمار رہے، وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ کوئی ایکٹیو رول ادا کرتے. انڈیا میں آپ نے بالکل درست کہا کہ جواہر لال نہرو کی شکل میں ایک کنٹینیوٹی لمبے عرصے کی مل گئی ان کو، تو اس نے ان کو ایک اپنی جگہ پہ اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑا کر دیا. تو یہ تو ایک بنیادی وجہ درست ہے. دوسری وجہ جو آپ نے فرمائی ہے لینڈ ریفارمز کی، جس کو آپ نے ایک مثال دی ہے، وہ ایشو ہے. اگر ہم اس کو بڑا کر دیں، ایک زیادہ جنرل ایشو کر دیں، تو وہ ہے گورننس کا ایشو.
کہ آپ کس طرح سے ملک کے معاملات کو مینیج کرتے ہیں، یہ گورننس ہے. ملک کے ریسورسز ہیں، ان کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے خرچ کرتا ہے. تو یہ سارا خرچ کرنے کا پروسیس، ریونیوز کو جنریٹ کرنے کا پروسیس، یہ گورننس کہلاتا ہے. تو یہ جو آپ نے مثال دی تھی زرعی اصلاحات کی، یہ بھی اسی کی ذیل میں آتے ہیں کہ یہ بھی ایک پالیسی ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے لیے یہ مفید ہے، فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو گورننس ہے وہ انفارچونیٹلی اس لیول کی ہم نہیں کریٹ کر سکے. گڈ گورننس جسے ہم کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس ملک کا بھلا ہوتا، اس ملک میں ترقی زیادہ ہوتی، اس ملک میں اسٹیبلٹی آتی، وہ نہیں ہو سکی. اور وہ ایک اس کے بہت سے اسباب ہیں جس پہ ہم آپ گفتگو کریں گے تو ہم بات کر لیں گے. لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کی گورننس، اس کی کیا کوالٹی ہے. اگر اچھی گورننس ہوگی تو میڈیا کر آپ کے ہیومن ریسورس بھی ہوگا تو آگے بڑھ جاتی ہے بات. لیکن بہت اچھے ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہوں اور گورننس اچھی نہ ہو تو پھر اس میں کام نہیں ہوتا. اچھا اس طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بہتر گورننس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جیسے افیکٹونیس ہے، اس کے اندر پارٹیسپیشن ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، یہ کمارا دیتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے گورننس کا جو کانسیپٹ بھی آیا ہے اٹ از ناٹ دیٹ لانگ اولڈ. یہ میرے خیال 80s میں شاید ڈیولپ ہوا ہے، خاص طور پہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں دیکھیں اس میں، اور اس کے بعد جس طرح ورلڈ بینک نے بھی کہا. لیکن اس وقت کی ہماری جو ملک کی حالت تھی 80s میں، ہمارے یہاں ملک میں ماشاء اللہ تھا. یہ جو ہمارے یہاں نشیب و فراز رہے، سیاسی نشیب و فراز کہہ رہے ہیں آپ کے، جو پولیٹیکلی ہم جسے کہتے ہیں کہ عوام کو اب اتنی اویئرنیس نہیں ملی، اور ملٹری رول زیادہ تر ہمارے ملک میں رہا کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز، کنٹینیوٹی آف ریفارمز جو آپ نے جیسے کہا دیٹ از ویری اسینشیل فار اے ویری گڈ گورننس، اس سے محروم رہے. جو آرمی کا رول رہا ہے، آرمی تو ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے بنیادی طور پہ، لیکن وہ بھی اس کو ایک اچھی گورننس ہمیں نہیں دے سکے فرام دی ویری بگننگ. قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے ریاست کے وفادار ہونا چاہیے، آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کی لائلٹی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم پہلے بیوروکریسی کو لے لیتے ہیں، ہماری بیوروکریسی جو تھی ارلی ٹائمز کی شروع کی، تو ان پہ کوئی انگلی زیادہ اٹھاتے نہیں تھے، نہ کوئی یہ کہتے تھے کہ کرپٹ تھی بہت زیادہ. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم 80s کے بعد سے یہ بیوروکریسی جو ہے وہ ایسے ہو گئی جیسے کہ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن زیادہ ہو گئی. ایک پارٹی آتی تھی تو وہ ان کے ساتھ بیوروکریٹس لیبل ہو جاتے تھے، دوسری پارٹی آتی تھی ان کے ساتھ لیبل ہو جاتے تھے. ڈونٹ یو تھنک کہ اٹ از اے میجر ڈینٹ کہ جو گورننس تو بیوروکریسی نہیں کرنی ہوتی نا، جو عام ہوتی ہے اس وقت کسی بھی حکومت کا. دیکھیں یہ جو گورننس ہے یہ تو ہمیشہ سے ایک اہم چیز رہی ہے. بادشاہت کے زمانے میں بھی ہو یا کسی بھی نظام کے اندر، آپ نے اپنے ملک کا نظام کس طرح سے چلانا ہے یہ تو اہم ہے. لیکن بادشاہت پہ یہ سمپل ہو جاتا ہے. لیکن ایک ایسی ریاست جو جمہوریت کے نام پہ وجود میں آئی ہو، جہاں جمہوریت ہو، وہ عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ تو تھوڑا سا کمپلیکس ہو جاتا ہے معاملہ کہ آپ نے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ نے صحیح فیصلے بھی کرنے ہیں. بعض اوقات ان پاپولر ڈیسیژن وہی رائٹ ڈیسیژن ہوتا ہے، لیکن وہ ان پاپولر ہوتا ہے، تو کس طرح سے لوگوں کو ایکسیپٹ کرانا ہے. تو یہ ساری چیزیں گورننس میں بھی آتی ہیں، اور ڈیموکریٹک گورننس کا بھی حصہ سمجھی جا سکتی ہے. ہمارے ملک میں چونکہ ایک ڈیموکریسی ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے، تو لہٰذا ڈیموکریٹک گورننس ہی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ڈیموکریٹک گورننس جو ہے اس میں کچھ اس کے اسینشلز ہیں جو دنیا بھر میں تسلیم کیے جاتے ہیں کہ ایک اچھی گورننس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو ویسے تو اس کے مختلف ادارے ہیں جو ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ چونکہ دنیا بھر میں تحقیق کر رہا ہوتا ہے اور سب اس کے ممبر ہیں، ورلڈ بینک. تو ورلڈ بینک کا ایک ذیلی ادارہ ہے ورلڈ بینک انسٹیٹیوٹ.
وہ 1996 سے گورننس انڈیکیٹرز کے اوپر کام کرتا ہے, ورلڈ وائڈ گورننس انڈیکیٹرز WGIs. تو انہوں نے تحقیق سے یہ اندازہ لگا, اور پوری دنیا کی گورننس کو وہ ناپتے ہیں, میجر کرتے ہیں. تو انہوں نے 6 ڈائمنشنز گورننس کی نکالی ہیں. ان کے خیال میں یہ اہم ترین ہے, اور یہ 6 ڈائمنشنز میرے خیال میں تقریباً ہر چیز کو کور کر لیتی ہیں. مثلاً اس میں ایک تو بات ہے وائس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, یعنی آپ کی آواز کتنی سنی جاتی ہے, یعنی کتنی آزادی ہے, کتنی جمہوریت ہے. اور پھر لوگوں کو کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے, ان کا احتساب بھی ہوتا ہے کہ آپ نے صحیح کام کیا غلط کیا. تو ایک تو یہ ڈائمنشن ہے. دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو وائلنس ذرا کم ہوگا. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ ایبسنس آف وائلنس یہ دوسرا اہم ڈائمنشن ہے گڈ گورننس کا. تیسری چیز یہ ہے کہ حکومت کتنی افیکٹو ہے, یعنی اس کی رٹ کتنی چلتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں گورنمنٹ کا بس ہی نہ چلتا ہو. مثلا ہمارے یہاں جیسے ہم بل وصول نہیں کر پاتے بجلی کے, تو ان افیکٹونیس کی نشانی ہے. تو یہ تیسری چیز ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو ریگولیٹری کوالٹی ہے, آپ چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں, جیسے آپ ذکر کر رہے تھے پیمرا کا, پیپرا کا, اوگرا کا, یہ مختلف سیکٹرز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ادارے ہیں جی, کمپٹیشن. تو یہ ریگولیٹری کوالٹی کیا ہے, ان اداروں کی کوالٹی کتنی آزاد ہے, کتنے افیکٹو ہے, یہ ایک اہم بات ہے. چوتھی. پانچویں چیز ہے کہ ملک کے اندر رول آف لا کتنا, کہ ہر ایک کے لیے قانون ہے, ہر ایک کا قانون کے سامنے برابر ہے, اور ایکول بیفور لا, اور اس کی ہر ایک اس کے مطابق چل رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ کچھ کے لیے قانون ہے کچھ کے لیے نہیں ہے. تو یہ رول آف لا. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے ملک کے اندر کرپشن کو کنٹرول کیا. تو کرپشن کو کنٹرول کرنا یہ ایک چھٹا اور اہم جز ہے. تو یہ 6 چیزیں مل کے آپ کی گورننس کو ڈیفائن کرتے. سوال یہی پیدا ہوتا ہے, آپ ہی سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ کیا یہ چیزیں پاکستان میں ہیں سر؟ بڑی رائٹلی یو سیڈ اباؤٹ اٹ کہ یہ پیرامیٹرز ہیں اس کے, یہ اس کے جزیات ہیں جسے کہہ سکتے ہیں. میں سر آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بتا دیجیے کہ کیا ان میں سے کسی میں پاکستان پورا اترتا ہے؟ کیا ہم کرپشن فری کنٹری ہیں؟ کیا یا رول آف لا ہے؟ کیا یا اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے, لیکن یہ بڑا دردناک بھی ہے. دردناک اس لیے ہے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کا جواب اتنا خوشگوار نہیں ہے. میں نے حال ہی میں ایک لیکچر کے لیے میں پریپیئر کر رہا تھا, تو میں نے لیٹسٹ جو WGIs ہیں ورلڈ وائڈ گورننس انڈیکیٹرز, کوئی 200 سے 250 ملک ان کے سکوپ پہ ہیں جن کی وہ ہر 3 سال کے بعد میجرمنٹ کرتے ہیں انہی ڈائمنشنز کے تحت. تو لاسٹ جو انہوں نے میجرمنٹ کی ہے وہ 2022 میں کی ہے. اس کے 2023 میں سکور انہوں نے پبلک کیے تھے, لیکن وہ اکٹھا جو ڈیٹا کیا وہ 2022 میں کیا. تو میں نے سوچا کہ اپنے جیسے کچھ ملک منتخب کروں ایسے رینڈم 15 ملک, اور ان کے ساتھ پاکستان کا کمپیریزن کرو. صحیح. یعنی ان ملکوں میں مثال کے طور سے ہمارے ہمسایہ ملک میں تھے سارک کے ممالک, پاکستان تو اس پہ ہے ہی, ہم کریں گے, لیکن انڈیا, بنگلہ دیش, بھوٹان, شری لنکا, نیپال, مالدیوز, افغانستان, اور اس کے علاوہ میں نے سوچا کہ کچھ اور ملک بھی ایسے جو سارک سے باہر ہوں لیکن ان کے ساتھ ذرا اندازہ کیا جائے کہ کیسا ہے ہمارا. پھر میں نے فلپینز کو سوچا, تھائی لینڈ کا خیال کیا, سنگاپور کو لیا, ترکی کو لیا. تو ان ملکوں کے ساتھ مل کے میں نے 15 ملکوں کا جائزہ لیا ہے, اور ان کے یہ جو سکور بنتے ہیں یہ سے کہتے ہیں پرسنٹائل رینکنگ. تو ہمارا رینک کیا بنتا ہے ان ملکوں میں. تو اس میں 15 ملکوں میں جو وائس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے, یعنی آزادی تقریر و آزادی تحریر اور احتساب کا نظام, اس میں پاکستان جو ہے وہ رینک کے حساب سے کو 11ویں نمبر پہ. 11ویں 11th نمبر 15 ملکوں میں سے 11th میں 11. یعنی 11 ملک ہمارے 10 ملک اوپر ہمارے ہیں. جی بالکل.
یہ بہت افسوسناک بات ہے. ہمارا سکور جو ہے پاکستان کا ہمارا سکور جو ہے وہ 25 بنتا ہے. انڈیا کا سکور اگر آپ دیکھیں تو وہ 49 بنتا ہے, تو ہم سے تقریباً ڈبل. تو اس لیے اس طرح جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا معاملہ ہے وہ اس میں بھی ہماری پوزیشن جو ہے وہ 15ویں ہے, 15th. یعنی افغانستان کو نکال دیں, افغانستان کے علاوہ, کیونکہ اس کا انہوں نے 0 دیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. تو افغانستان کو نکال لیں تو ہم 14th ہے. تو ہمارا سکور صرف 6 ہے جی, 6.6. افغانستان از 0 اور انڈیا از 25. یہ سکور ہے. تو اس پہ بھی ہم آخر میں لیڈر کے کڑے ہیں. گورنمنٹ افیکٹونیس میں بھی ہمارا سکور جو ہے وہ 14واں ہے جی, 14th. یعنی ان 15 ملکوں میں ہم 14ویں نمبر پہ کھڑے ہیں. اور یہ میں دیکھ رہا تھا کنسسٹنٹلی کہ ایک ملک جو سب سے زیادہ سکور کرتا ہے وائس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی میں, تو وہ اتنا اچھا سکور نہیں ہے, اس کا 45 سکور ہے سنگاپور. لیکن باقی سارے معاملوں میں وہ نیئرلی 100 سکور کرتا ہے جی. مثال کے طور پہ گورنمنٹ افیکٹونیس میں 100 سکور ہے اس کا, اور اس کا جو یعنی 100 سکورر پاکستان کے مقابلے میں, یعنی پاکستان کا جو سکور ہے آپ کو کہتے ہوئے افسوس ہی ہوتا ہے کہ وہ 29 ہے اور سنگاپور 100 ہے. تو یہ ایک ہماری انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں. انڈیا جو ہے گورنمنٹ افیکٹونیس میں وہ 63 ہے. اچھا, اب ہم سے بہت بہتر ہے. ریگولیٹری کوالٹی میں ہم تھوڑے سے بہتر ہیں, ہم 9ویں نمبر پہ آتے ہیں. بہت اچھا نمبر دیے, لیکن بہرحال دوسروں کے مقابلے میں اچھا. ریگولیٹری کوالٹی میں بھی سنگاپور 100 سکور کرتا ہے, وہاں پہ بہترین ریگولیٹری کوالٹی ہے. اور پاکستان کا جو سکور ہے وہ 20 ہے 20 ہے ریگولیٹری کوالٹی میں, اور انڈیا کا 50 ہے. صحیح. جو رول آف لا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں باقی چیزوں کی بنیاد ہے, اس میں بھی جو سنگاپور ہے وہ 99.06 اس کا سکور ہے, نیئرلی 100. اور پاکستان کا جو سکور ہے وہ 25 ہے, اور انڈیا کا سکور 53 ہے, 55. اچھا, جو آخری بات ہے کنٹرول آف کرپشن, اس میں ایک بار پھر 98.58 سکور ہے سنگاپور کا, اور پاکستان کا سکور جو ہے وہ 22.64 ہے, اور انڈیا کا سکور جو ہے وہ 44 ہے. تو ایک پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ان 15 ممالک میں سے تقریباً آخری سیڑھی پہ نہیں تو آخری اس کے قریب والی سیڑھی پہ یہ وہ ہے جو ریجنل کنٹریز ہیں ہماری. اور یہ دنیا کے بہترین ملک نہیں ہے. سنگاپور کہہ سکتے ہیں ایک بہترین ملک ہے, لیکن انہوں نے اس کو اس لیے انکلوڈ کیا کہ وہ ہمارے ریجن ہے, ایشیا کا حصہ ہے. اور اس نے تو یہ ہمارے جو گورننس کی ایک ہارڈ کور, یہ سمجھیے کہ ایک ہوائی طور پہ ناپی ہوئی بات نہیں ہے, یہ ناپی تلی بات ہے, ایک انٹرنیشنل ادارے نے کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے اگرچہ کافی عرصے سے کام چل رہا ہے, لیکن یہ ویک اپ کال ہونی چاہیے. اچھا سر, یہ چونکہ ہمارے پاس ٹائم محدود ہوتا ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں جی کہ ہندوستان میں کبھی جمہوریت ڈیریل نہیں ہوئی, اور ایک کنسسٹنٹ اور جسے کہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی ان کی گورنمنٹس میں رہی آگے, اور پولیٹیکل سسٹم ان کا فعال رہا, چلتا رہا. لیکن پاکستان میں جگہ جگہ ہمارے سیٹ بیکس آتے ہیں, جمہوریت ڈیریل ہوتی رہی, نظریہ ضرورت ہمارے پر حاوی ہوتے رہے آگے. تو ڈو یو تھنک ہماری بیڈ گورننس میں یہ جو فلکچویشن جو آئی ہے, جو یہ جو وسیسیچیوڈس ہیں, جو نشیب و فراز آئے ہیں ہمارے, یہ بھی ایک وجہ ہماری ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کبھی پس پردہ رہی, کبھی سامنے آئی, اب تو خیر لوگ اوپنلی یہ بات کرنی شروع ہو گئے ہیں جو کہ پہلے نہیں بات کرتے تھے آگے. تو یہ ایک فیکٹر ہے, آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ ہندوستان اس وجہ سے ہمارے سے آگے چلا گیا؟ یہ بہت اہم بات کی آپ نے باسط صاحب, یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے ملکوں نے تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی بہت ترقی کی ہے, اور ان کی جو کوالٹی آف گورننس ہے وہ ایسے ملکوں میں بھی بہت اچھی ہے جہاں جمہوریت بالکل نہیں ہے. مثال کے طور سے UAE اپنے آپ کو کوئی جمہوری ملک نہیں کہتا, لیکن وہاں کی گورننس سب مانتے ہیں بہت اچھی ہے. سنگاپور میں بھی ریلیٹیولی جمہوریت اس لیول کی نہیں ہے, بلکہ ابھی آہستہ آہستہ انہوں نے کچھ چیزیں آزاد کی ہیں, ورنہ وہاں تقریباً ڈکٹیٹرشپ تھی.
تو ملک ترقی کر لیتے ہیں اگر آپ کا نظام جمہوریت ہو, آپ کا نظام ڈکٹیٹرشپ ہو. لیکن جو ملک ترقی نہیں کر پاتے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایک نظام ان کا نہیں ہوتا, وہ ایک دوغلا پن اس کے اندر ہوتا ہے, ڈویلٹی ہوتی ہے. اور یہ پاکستان کا ٹپیکل کیس ہے. حالانکہ ہم ہیومن ریسورس کے حساب سے انڈیا سے کوئی کم نہیں ہے, تھوڑا سا فرق ہوگا, ہسٹری بھی ہماری ایک سی ہے, لیکن انڈیا میں بری بھلی جمہوریت کنٹینیوٹی سے چلتی رہی ہے. ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے وہ اصل میں جمہوریت سامنے ہے تو پیچھے اس کے کچھ اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے, اور پھر یہ یکساں بھی نہیں رہتی. تبھی تو یہ جمہوریت سامنے جو ہے یہ بھی نہیں ہوتی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگ کے سامنے بیٹھ جاتے. تو جو ڈویلٹی ہے نا, اس پہ تو آپ چھوٹا سا اگر ایک گراسری سٹور کھولیں, اس کی بھی مینجمنٹ 2 لوگوں کے سپرد ہو تو وہ بھی نہیں چلتا. تو یہ تو 24 کروڑ کا ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے, یہاں کس طرح سے ڈویلٹی کا نظام چلا سکتے ہیں؟ تو ہماری یہ جو گورننس کا ریکارڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا خراب ہے, اس کی وجہ یہ دوغلا پن ہے. ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ اب ہم ڈیموکریسی کو چانس دیں گے, وہ چلتے رہنے دیں گے. کبھی کبھی سیٹ بیک بھی آئیں گے, اوپر نیچے ہوگا, لیکن انڈیا میں بھی بہت سیٹ بیکس آئے ہیں. انڈیا کے ہم سے بہت نیچے تھی پر کیپٹا انکم, اب ہم سے اوپر ہو گئی ہے, لیکن کنٹینیوٹی کی وجہ سے وہ چیزیں کنٹینیوٹی کی وجہ سے چلیں گی. بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا سر, ایک جو بیڈ گورننس کی طرف جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک چیز لے کے جاتی ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے عوام کی بہتری کے لیے, خواہ صحت ہو, ایجوکیشن ہو یا گڈ گورننس ہو, اس کے لیے نہیں کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ ہے ہمارے اوپر ایک قرضوں کا بوجھ ہے. یہ قرضوں کا بوجھ جو ہے, میرا خیال ہے کہ آپ سمجھتے نہیں کہ اب اس کے دور دور تک اثرات بھی نظر نہیں آ رہے کہ ہم اسے جان چھڑا سکتے ہیں. اپنی زندگی میں تو مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے تو ہو جائے, ادروائز مشکل بہت ہے. تو یہ قرضے بھی ایک ایسی چیز ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری انکم کیا ہے, ایکسپینڈیچر کیا ہے, دفاع میں کیا جا رہا ہے, اور جی ڈی پی گروتھ ہماری کیا ہے. پھر ہمارے ان تمام چیزوں کو, معیشت کے سیاق و سباق کو دیکھیے تو بس انگلی دبا کر افسوس, صد افسوس والی بات ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک بیڈ گورننس کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے بہت زیادہ؟ بالکل, یہ بلکہ بیڈ گورننس کا رزلٹ ہے. اگر اچھی گورننس ہوتی تو ہم قرضے لینے کے معاملے میں بہت سلیکٹیو ہوتے ہیں, اور ہم انہی چیزوں کے بارے میں قرضے لیتے جو کہ ہم نے پروڈکٹیو کام کرنا ہے. یعنی اگر ہم 10 روپے قرضہ لے رہے ہیں تو کسی ایسی چیز میں انویسٹ کرتے جو ہمیں 15 روپے کما کے دیتا, تاکہ ہم یہ قرضہ بھی واپس کر لیتے اور ہمارے کام بھی آتی. لیکن ہمارے قرضے بہت سے ان پروڈکٹیو کاموں میں خرچ ہوئے ہیں. ظاہر ہے پھر ہم واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. اگر آپ لوگوں کی تنخواہیں ہی قرضے لے کے دیں گے تو اس سے تو کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہو رہی. تو یہ بیڈ گورننس کا رزلٹ ہے, جو ایک جسے کہتے ہیں نا کڑوا پھل ہے جو ہم کھا رہے ہیں, جو ہم نے بیجا تھا بیڈ گورننس کی شکل میں. جب تک یہ بیڈ گورننس ایڈریس نہیں ہوگی, اب ہم آئی ایم ایف کا بہت گلہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں لوگ شکایت کرتے ہیں, چونکہ ہم خود اپنی چیزوں کو اچھی طریقے سے گورن نہیں کر پاتے. تو پھر آئی ایم ایف ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ پیسے ضائع نہ کریں, آپ اپنے لوگوں کو جس قیمت پہ چیز بیچ رہے ہیں اتنے پیسے ان سے وصول کریں. آپ ان کو سبسڈی نہیں دے سکتے, اس لیے سبسڈی نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے. تو یہ گورننس کو بہتر کرنا, قرضوں کے مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے پہلی شرط ہے. اگر ہم گورننس کو بہتر نہیں کریں گے, ان 6 چیزوں کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے, تو ہم ہمیشہ اسی پرابلم کا شکار رہیں گے. بڑا میرا خیال ہے ایک اچھا آپ نے اس کا تجزیہ کیا ہے. اب سر دیکھیے کہ اس وقت ہم جس حالت پہ پہنچے ہوئے ہیں, یہاں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں 3 بڑے امپورٹنٹ آرگنز ہیں ہمارے پاکستان کی گورننس کے, جس میں ایگزیکٹو ہے, ہماری لیجسلیٹو ہے اور ہماری جوڈیشری ہے. بدقسمتی دیکھیے کہ ہر سیاستدان یہ کہتا ہے کہ جناب اپنے اپنے دائرے میں اپنے کام کریں سارے, لیکن وہ دائرہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آتا کہاں ہے وہ دائرہ کام کرنے کا. ایک زمانہ تھا کہ جوڈیشری پر حملہ ہوا اور اس کے بعد اس کا بڑا چرچا ہوا آ کے, اور اب جو حالات اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے.
یعنی کہ جس جگہ سے ہمیں انصاف ملنے کی توقع ہے، یعنی جوڈیشری جو ہے جس نے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنا ہے، بتانا ہے، اپنی فائنل سے کہنی ہے، اب اس جوڈیشری کے اوپر ہی سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے پارلیمنٹ کے فلور سے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بل ڈیٹ جو خاص طور پہ ہے پارلیمنٹ کے لوگوں کو ان کی امپرومنٹ کرنے کے لیے، ان کی سیاسی بلوغت میں کردار ادا کرتی ہے، یا ان کو ہم ریسرچ پیپر دیتے ہیں، وہاں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر جوڈیشری کے چیف جسٹس کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہماری سپرمیسی آف پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری کا کیا کام ہے۔ اسی طرح پھر جوڈیشری کے بارے میں گٹو سی کا معاملہ ہوا تو اس کو کتنا چرچا ہوا کہ آپ اس سے دیکھتے کہ غیر صحت مندانہ رجحان ہے، ہمارے سیاستدانوں کا بھی غیر سنجیدہ رویہ ہے کہ ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، کن چیزوں میں ہم الجھ گئے ہیں، بنسبت یہ کہ ہم آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، لوگوں کے ساتھ اتفاق رائے کریں آ کے، اور ایک اپنی کانسٹیچوئنسی بنائے کہ بھی ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف ہیں، ایک ساتھ ہیں، تو نیچرلی اس کا کچھ نہ کچھ تو پازیٹیو اثر ہوگا، لیکن وہ اس سے نکل نہیں پا رہے۔ اقتدار کی خواہش، اقتدار کا لالچ جو ہے ان کے ذہنوں اور دماغ میں چھایا ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ جو آزاد جمہوری ملک یا معاشرے ہوتے ہیں جن کے اندر سیاسی جماعتیں کمپیٹ کرتی ہیں پبلک اپروول کے لیے اور پر اقتدار کے لیے، وہاں پہ ایک حد تک تو یہ بات نیچرل ہے کہ وہاں کمپٹیشن ہوگی، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کھوے سے کھوا چلے گا، کبھی تھوڑا سا معاملہ ریش بھی ہو جائے گا، ایک دوسرے پہ الزامات بھی ہوں گے ایک حد تک، لیکن ایک حد ہے جس سے آگے اس چیز کو نہیں بڑھنا چاہیے، اور وہ حد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے مقرر کر دی ہوئی ہے کہ جوڈیشری کا کام آئین لکھنا نہیں ہے، آئین کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ بعض کا جوڈیشری ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے لگتا ہے کہ جوڈیشری نے قانون اور آئین لکھنا شروع کر دیا ہے، تو وہ بھی حدود سے تجاوز کرنے والی بات ہے۔ آپ اب یہ ریسنٹلی جو فیصلہ ہوا ہے کل اس کی بات کر رہے ہیں؟ ریسنٹ فیصلے سے زیادہ میں آپ کو ماضی کا ایک فیصلہ جس کے اندر فلور کراسنگ کے بارے میں، ڈیفیکشن کلاز کے بارے میں تھا، جس میں آئین میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اگر آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے تو آپ کا ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا۔ وہ یہ تو لکھا تھا کہ اگر آپ اپنے پارٹی کے خلاف ان 4 چیزوں کے بارے میں پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دیں گے تو پھر آپ اپنی نشست سے محروم ہو سکتے ہیں اگر پارٹی شکایت کرے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ آپ جب ووٹ دیں گے تو ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کے اندر یہ وہ چیز تھی جسے ان کے اسی بینچ میں بیٹھے ہوئے کولیگ نے بھی لکھا تھا کہ دس از لائک رائٹنگ دی کانسٹیٹیوشن، ان سے اختلاف کرتے ہوئے اکثریتی فیصلے سے۔ تو کل کے فیصلے کے بارے میں بھی کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس کی طرف اشارہ نہیں، میرا اشارہ ایک مثال دینے کا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے تو اس لیے ایک دوسرے کی حدود میں تجاوز ہو رہا ہے۔ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج بھی ہے، وہ بھی کچھ ایسے کام کر رہی ہے جو ان کے ڈومین کے نہیں ہیں، وہ اس کی کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ پہ بہت ضرورت ہے۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو کس طرح سے طے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، میں 2 سٹیپس بتاتا ہوں ٹو میک اٹ سمپل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے طاقتور ادارہ جو اس ملک میں ہے وہ فزیکل پاور کے حساب سے وہ فوج ہے، اور فوج چونکہ اس کے سربراہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہم مداخلت کرتے رہے ہیں، تو ان کو بحیثیت ادارے کے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مداخلت کا سلسلہ بند کر دیں، گریجولی کر دیں، 1 آدھ سال میں، 2 سال میں، بہت لمبا عرصہ نہ ہو، لیکن ان کو پہلے وڈرا کرنا چاہیے تاکہ باقی ادارے پھر اپنی حدود میں کام کر سکیں۔ جب تک یہ رہیں گے باقی ادارے پھر اپنی حدود میں کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ طاقتور ہے۔ تو جب وہ ہو جائے تو پھر ایک کنٹینیوٹی کا پروسیس شروع ہوگا۔ اس میں یہ جمہوریت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک سیلف کریکٹنگ پروسیس ہے۔ اگر اس میں مداخلت نہیں ہوگی تو فوری طور پہ تو چیزیں اچھی نہیں ہو جائیں گی، لیکن گریجولی اچھی ہونی شروع ہو جائیں گی، اور جس سے جمہوریت کے ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے۔ ایگزیکٹو نے کچھ کیا ہے تو اس کو پارلیمنٹ چیک کر سکتی ہے، جوڈیشری چیک کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کی غیر قانونی، غیر آئینی کوئی کام ہے تو اس کو جوڈیشری چیک کر سکتی ہے، جوڈیشری کو پارلیمنٹ چیک کر سکتی ہے۔ تو یہ پروسیس جو ہے چیک اینڈ بیلنس کا، اسے موقع دیا جائے کہ وہ نیچرل انداز میں آگے بڑھے، اور الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوں، لوگوں کی رائے، اگر یہ یقین ہو جائے گا لوگوں کو کہ 5 سال کے بعد میں نے جب ووٹ لینے جانا ہے
تو لوگ میرا احتساب کریں گے کیونکہ میری گورننس اچھی نہیں تھی، تو پھر لوگ محتاط ہوں گے. لیکن اگر انہیں پتہ ہے کہ 5 سال بعد جب میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ 3 سال ہیں 4 سال ہیں، تو میرا جیتنا اس بات پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے ووٹ دیتے نہیں، وہ کسی اور چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو پھر وہ گورننس کو بہتر بنانے پہ توجہ نہیں دے گا. تو بات ہم نے گورننس کی شروع کی تھی، تو اسی پہ ختم کرتے بڑی ہوئے اچھی بات آپ نے کر دی. یہ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں چونکہ ہم ایک قیادت کی بات کرتے ہیں کہ نیو لیڈرشپ جو ہوتی ہے دیٹ از آلسو اسینشیل فار گڈ گورننس. انہوں نے دیکھو نا ایک تازہ خون آتا ہے، ایک نئی قیادت آتی ہے تو نیچرلی اپنے انوویٹیو چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں. آ کے ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بالکل روبہ انحطاط ہے. تعلیم ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو شروع سے نظر انداز ہوتا ہے. بڑی ایلوکیشن ٹو جی ڈی پی جو اس کے مطابق تعلیم کو ہوتی ہے. اب اکنامک سروے نکال کے دیکھ لیں آپ کچھ دہائیوں کے، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اتنا لیس کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہم اس کے لیے. آگے اسی طرح ہیلتھ کے بارے میں ہوتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ اس کی یا تو تعلیمی نظام بہتر ہو، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی ہے. قائد اعظم کی جو مسلم فیڈریشن تھی اس وقت قائد اعظم ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور وہ طلباء کو میسیجز دیتے تھے. آ کے ہماری قیادت وہیں سے اٹھ رہی ہے. آ کے لیکن اس پہ بھی پولیٹیکل کنسنسس نہیں آ رہا. ڈونٹ یو تھنک اٹ از انother ریزن کہ جب اچھی قیادت نہیں ہوگی تو گورننس کہاں سے آئے گی؟ یہ بہت اہم بات کہی ہے آپ نے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ میں نے اسٹوڈنٹس یونین کے نظام کو خود پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے. میں انجینئرنگ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا، اور اس دوران میں نے اس الیکٹڈ اسٹوڈنٹس یونین کے سسٹم سے جتنا کچھ سیکھا ہے، میں اگر پوری زندگی کا جائزہ لوں اور ہر دور کے بارے میں سوچوں کہ میں نے کتنا سیکھا، تو جتنا میں نے اس 1 سال میں پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس یونین کی حیثیت سے جو مجھے ایکسپوجر ملا، جو میں نے سیکھا لوگوں سے کیسے ملنا ہے، ایک دوسرے کے مخالف کی بات کو کیسے برداشت کرنا ہے، اپنی بات پہ کیسے کنونس کرنا ہے، بالکل صحیح کہا. کنسنسس کیسے بلڈ کرنا ہے، وقت کو کیسے مینیج کرنا ہے، اپنے سپیریئرس کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کو جا کے کیسے بات بتانی ہے، واہ، یہ ساری باتیں آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن میں سوچتا ہوں کتنا ظلم ہے آج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ آپ انہیں اس پہ ایکسپوجر نہیں دے رہے. یہ محرومیت ہے. تو اس کے بارے میں کنسنسس ہونا چاہیے. آپ چاقو یا چھری اگر کوئی آدمی اس سے کسی کے پیٹ میں گھونپ دے تو اس کی وجہ سے آپ یہ تو نہیں کہتے کہ چاقو ہی بند کر دیا جائے. تو ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس یونین کسی زمانے میں راؤڈیزم کا شکار ہو گئی ہو، وائلنس ہو گیا ہو، اس پہ قابو پائے. لیکن وہ تھروئنگ بیبی ود دی باتھ واٹر والی بات تو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اسٹوڈنٹس یونین کو ہی بند کر دیں. تو اسٹوڈنٹس یونین ول بی اے گریٹ آئی تھنک لرننگ ایکسپیرینس فار اسٹوڈنٹس بھی اور سب کے لیے. اچھا سر، یہ چونکہ ہم گڈ گورننس پہ چل رہے ہیں اور پاکستان میں جیسے آپ نے شروع میں ابتدائیہ میں کہا کہ یہ چیزیں اس کی جزیات ہیں اور یہ جب تک یہ نہ ہو تو گڈ گورننس نہیں ہو سکتی، تو ہمیں افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر پورا نہیں اترتے. لیکن اس کا ہمیشہ اعلان کرتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن کو ختم کر دیا جائے گا، اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی بنائی جائے گی، رول آف لا ہوگا. لیکن سب کچھ جسے کہتے ہیں ہوا میں رہ جاتی ہیں چیزیں. بلدیاتی سے جو انتخابات ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، یہ بھی کوئی کنسسٹنٹلی یا کنٹینیوسلی ہمارے یہاں ایک فیچر نہیں رہا ہے. کچھ لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہونے چاہیے انتخابات فوری ہونے چاہیے. پھر جب حکومت میں آتے ہیں وہ ڈیلے کرواتے ہیں. ایک پارٹی نیشنل اسمبلی کے یا اس میں دوسروں میں میجورٹی میں ہوتی ہے، لیکن ادھر خطرے کی وہ سونگتی ہے کہ شاید یہاں وہ اتنی پذیرائی نہ ملے. اس کے لیے ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز کوئی نہیں ہے کہ کس طریقے سے چلنا چاہیے. ہم نے تو دیکھا نہیں آج تک کہ جیسے ہمارے نیشنل الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح، کیونکہ یہ وہ ایک ہمارے پاس ایک چیز ہے جو کہ گراؤنڈ لیول سے، گراس روٹ لیول سے ہمیں لیڈرشپ فراہم کرتی ہے. یہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے غالباً یہ بھی وہ جو ضیاء صاحب کے دور میں ایک بنا تھا جو جڈیجا صاحب کے دور میں، تو اسی کے نتیجے میں یہ وجود میں آئی تھی. آپ نے دیکھتے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہاں سے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نچلے لیول پہ اور لوگوں کو ایک امپاور کیا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ سہولتیں دی جاتی ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، سینیٹری ہے، باقی تمام چیزوں میں ان کو یہ ادارہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بٹ اگین یہاں بھی ہم صحیح فرماتے ہیں. دیکھیے پاکستان کے، میں جن کو سب سے بڑا پولیٹیکل سائنٹسٹ مانتا ہوں،
ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی، انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک کتاب لکھی ہے 12 الیکشنز اینڈ 1 اسٹوری، اس سے ملتا جلتا نام ہے اس کا. اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارے 12 الیکشنز ہیں، یہ ہمیں کوئی اسٹیبلٹی نہیں دے سکے ملک کے اندر. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ مقامی حکومتوں کا نظام قائم نہیں کیا، کیونکہ جمہوریت کا تو 80% مقامی لیول پہ ہوتا ہے، سارے کام وہاں پہ ہوتے ہیں. آپ کی جمہوریت جو ہے وہ تقریباً 1100 الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جو نیشنل اسمبلی، سینٹ، 4 صوبائی اسمبلیوں پہ مشتمل ہے، اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. 24 کروڑ کا ملک ہے اور 1100 لوگ ان کے نمائندے، یہ تو بہت چھوٹا بیس ہے. اس کو وسیع تر کرنے کے لیے آپ کو مقامی حکومتوں کے الیکٹڈ نظام کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ آپ نے جو کہا یہ بہت بڑی کمزوری ہے پاکستان کی کہ یہاں لوکل گورنمنٹ کا نظام قائم نہیں ہو سکا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے نا، وہ اپنے اختیار کو کسی اور کو نہیں دینا چاہتا. پہلے مرکز کے پاس تمام پاورز تھی تو وہ صوبوں کو نہیں دینا چاہتا تھا. بہت کوشش کے بعد 2010 میں ہم آمادہ ہوئے 18th امینڈمنٹ کے بعد کہ ہم صوبوں کو خود مختاری دیں. وہ اب دی ہے تو صوبوں کو مقامی حکومتوں کو یہ اختیارات دیتے ہوئے بہت ہیزیٹیشن ہو رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں سارے اختیارات پہ ہاتھ پہ رکھیں. یہ بہت غلط صورتحال ہے، اس کا انڈیا کو بھی سامنا ہوا تھا. تو مختصراً یہ حل کیا ہے سر؟ اس کا حل کیا اس کا میں انڈیا نے بھی یہ فیس کیا. تو انڈیا نے محسوس کیا کہ مقامی حکومتوں کا نظام بنتا ہی نہیں. الیکشن ہوتا ہے تو یا اسے ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں، الیکشن ہی نہیں ہوتا بھی ہے اور وہ قائم بھی رہتی ہے تو پاور نہیں دیتے. تو جو پروونسز ہیں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ 45 سال کے بعد اپنے آئین کے بننے کے بعد 50 میں ان کا کانسٹیٹیوشن بنا اور 95 میں انہوں نے اس کے اندر ایک ترمیم کی اور لوکل گورنمنٹ کا سسٹم اسی تفصیل کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا جس طرح اس وقت ہمارے پروونشل گورنمنٹ کا نظام اس کا حصہ ہے. ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ تو صرف 4-6 لائنوں کا ایک پیراگراف ہے نا، جو کافی نہیں ہے. انہوں نے آؤٹ لائن اس کے اندر دے دی کہ اتنے ٹرم ہوگی، ان کی یہ پاورز ہوں گی. تفصیلات آپ طے کرتے رہیں، لیکن موٹی موٹی باتیں تو میرے خیال میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. لوکل گورنمنٹ کے بارے میں ایک تفصیل اس کے اندر آ جائے، باقی چھوٹی تفصیلات آپ اپنے اپنے صوبے میں طے کرتے رہیں. میرے خیال میں تو اس کا حل یہ ایک اچھا بہتر تجویز ہے آپ کی طرف. نیشنل فائنانس کمیشن جو 7th نیشنل فائنانس کمیشن جو تھا، اس کے صوبوں کو اختیارات جو ہے، ابھی IMF نے ریسنٹلی جو ابھی میرے خیال آج کی خبریں تھی، اس میں یہ کہا کہ جناب یہ جو ہم نے 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبوں کو اختیارات دی، صوبوں کے پاس وہ کہتے ہیں وسائل زیادہ ہوتے ہیں. دس از واٹ IMF سیز. تو لہٰذا وہ اپنا اس پہ اخراجات کریں، وہ ان کے اوپر اپنے چیزوں کو بہتر کریں جو کہ گورننس کے لیے بہتر ہے. لیکن آپ نہیں دیکھتے سر کہ بلوچستان اور KPK جیسے 2 صوبے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کا میں ذکر کروں گا کہ بلوچستان آج بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ آج سے 60-70 سال پہلے پرانا تھا. کوئی وہاں ڈیولپمنٹس نہیں ہوتی، کوئی میجر چیزیں نہیں آتی. ہمارے پرائم منسٹر آتے ہیں، صدر آتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں. کوئی وہاں ڈیرا نہیں ڈالتا، کوئی 8-10 دن رہتے نہیں آگے کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں. اور وہاں جو حکومتیں بھی ہیں وہ بھی کوئی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی خلائی مخلوق ہی ان کو لے کر آتی ہے. آپ کا اندازہ درست ہے اور یہی خرابی کا باعث ہے. حالانکہ بلوچستان کے اوپر تو وسائل بہت خرچ ہوتے ہیں. ہمارے NFC ایوارڈ کے مطابق 9% بلوچستان کو جاتے ہیں ٹوٹل پیسوں کے، جبکہ ان کی آبادی کے حساب سے 5% قریب جانا چاہیے. تو ان کے پاس وسائل تو کافی ہیں، لیکن وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے ٹھیک جگہ پہ استعمال نہیں ہوتے. وہاں پہ بھی گورننس کا جو بڑا حصہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. تو سول گورنمنٹ جو ہے وہ اونرشپ نہیں لیتی، پھر وہ کام نہیں کر پاتی. تو اس لیے بات وہیں گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ جب تک آپ کی گورننس نہ ٹھیک ہو، جب تک آپ یہ دوغلا پن ختم نہ کریں نظام میں، یا دوسرے لفظوں میں سویلین سپرمیسن ہونی چاہیے ہماری تھوڑی بہت. اگر آپ کے ملک میں جمہوری نظام ہے تو آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ آپ سویلین سپرمیسی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو. اگر آپ نے طے کر لیا نہیں ہم تو ڈکٹیٹرشپ کریں گے، جیسے مثال کے طور سے چائنا ہے، وہ اس کو یہ پریٹینشنز نہیں ہے کہ ہم جمہوریت ہے، ان کی اپنی جمہوریت ہے، وہ میریٹوکریسی کہتے ہیں.
تو ویسا کر لیں. جیسے خلیج کے کچھ ممالک ہیں وہ بھی نہیں کہتے کہ ہم, تو کوئی ایک نظام تو لے لینا. یہ دوگلا پن جو ہے, یہ ڈویلٹی نہیں چل سکتی جی, وہ نہیں چل سکتا. اچھا سر, آخری سوال آپ کا, جو ہمارے یہاں اس ملک میں ایک سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے وہ الیکشن کا ہے, کیونکہ ہم گورننس کی بات کر رہے ہیں. جب عوام کو یہی نہ پتا ہو کہ جو نمائندہ میرا بیٹھا ہوا ہے یہ میرے ووٹوں سے آیا ہوا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ڈائلیما ہے اس ملک کا. اور الیکشنز ہمارے اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سب کہتے ہیں جی 70 کا الیکشن بہتر تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں تو چونکہ 70 کے الیکشن میں ہم اس وقت ہوش میں تھے. 70 کا الیکشن بھی سر اگر دیکھیں تو آگے بھٹو صاحب ایک خاصی میجورٹی میں تھے, خاصی لیڈ میں تھے, خاصی پاپولر تھے اس وقت آگے. سندھ میں, پنجاب میں انہوں نے کیا تھا, KPK میں بھی انہوں نے کچھ کافی حد تک اپنا وہ. تو آج وہ صورت حال نہیں ہے. کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کی جو پارٹیاں ہیں, جو مختلف پارٹیاں ہیں, ایک سندھ میں مقبول ہے تو پنجاب میں فارغ ہے, ایک پنجاب میں مقبول ہے تو اس کا بلوچستان میں کوئی نام نہیں ہے. یہ جو ایک لیک آف جسے کہتے ہیں پاپولر, جسے کہتے ہیں ووٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا ان ڈفرینٹ پروونسز, دس از آلسو میجر ریزن کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے اتفاق کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب ہم یہاں صحیح بیٹھے ہوئے, ہمیں مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صورتحال اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں ووٹ کا تقدس کوئی نہیں ہے, ووٹ کی عزت نہیں ہے. ہر پارٹی کہتی ہے ووٹ کو عزت دو, لیکن جب وہ خود آتی ہے تو وہ اسی ووٹ کو عزت کو بحال نہیں ہونے دیتی. آگے سیاستدانوں کی اجتماعی ناکامی ہے یا کچھ اور طاقتیں ہیں جو ان کو مجبور کرتی ہیں تاکہ یہ اسی کیفیت میں پاکستان چلتا رہے؟ دیکھیے, سیاستدانوں کی کمزوریاں بھی ہوں گی اور سیاستدانوں کے غلطیاں بھی ہوں گی, لیکن ہم دیکھنا چاہیے کہ بڑا حصہ کس چیز کا ہے. بڑا حصہ سیاستدانوں کی غلطیوں اور کمزوریوں کا اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے اور ان کو تو فریلی الیکٹ ہونے کا موقع بھی نہیں ملتا. تو یہ ہر الیکشن سے پہلے یہ طے ہو جاتا ہے کہ کس کو آنے دینا ہے, کس کو نہیں آنے دینا. الیکشن بعد میں ہوتے ہیں اور یہ اس کا تعین پہلے ہو جاتا ہے کہ کس نے آنا. اس کے لیے طریقے ہر دفعہ مختلف استعمال کیے جاتے ہیں, کبھی پیسے کا, کبھی طاقت کا, کبھی پری پول الیکشن ریگنگ کا. نواز شریف صاحب کو 2017 میں جس طرح سے ہٹایا گیا, کورٹس کے ذریعے سے مقدمے کھڑے کر کے, ڈسکوالیفائی کر کے, تاکہ وہ 2018 کے الیکشن میں وہ بالکل ان کو آنے نہیں دینا, یہ طے ہو گیا. تو 2024 میں یہی بات ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ طے ہو گئی کہ ان کو نہیں آنے دینا. تو اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے, سمبل نہیں دیا جائے گا, نامنیشن فارمز میں پرابلم. انہوں نے کہا آج ایک ترجمان نے کہ یہ پاناما سے کاما نکلا اور سنی اتحاد کونسل سے PTI نکلی, تو اس قسم کی باتیں. تو یہ الیکشنز کی فیئرنیس کا نہ ہونا یہ ایک بنیادی سبب ہے اس ملک کے اندر چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں نہ جانے دینے کا. اگر آپ عوام کو موقع دیں گے, ان کے اوپر اعتماد کریں گے, ان کی جو فیصلہ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اگر آپ جمہوریت ہیں, اگر آپ جمہوریت نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کلیم کرنا بند کر دیں اور پھر وہ دوسرا کو نظام چلا لیں, وہ بھی چل جائے گا. ترقی کے لیے آزادیاں نہیں ہوں گی لیکن ترقی شاید پھر بھی ہو جائے. جیسے میں نے کچھ اگزامپلس دی تھی کہ خلیج کے ملکوں میں جمہوریت تو نہیں ہے, چائنا میں بھی معروف معنوں میں جمہوریت تو نہیں ہے, سنگاپور میں بھی کافی عرصے سے جمہوریت نہیں تھی, آہستہ آہستہ انہوں نے دینی شروع کر دی, ترقی ہو جاتی ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ آگے سے جمہوریت ہے, آگے سے تو وزیر اعظم یہ ہوگا لیکن فیصلہ ہم کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں چل سکتا. دوسری بات آپ نے جو کہی تھی کہ پیپلز پارٹی تو پورے ملک میں مقبول تھی, اب ایسا کوئی ہے نہیں. دیکھیں یہ کوئی ایسی ضروری بات نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں واقعی ایک جماعت ہو جو ساری جگہوں پہ مقبول ہو. یہ دنیا میں ہر جگہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی برسٹ اقتدار جماعت کچھ حصوں میں مقبول ہوتی ہے. جیسے اب انڈیا میں BJP ہے, وہ نارتھ میں مقبول ہے, ساؤتھ میں اتنی مقبول نہیں ہے. پریزنس ہے لیکن کچھ میں نہیں. جی, تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے. ایز لانگ ایز یو گیو پیپل فریڈم آف چوائس اور سیاسی پارٹیوں کو موقع دیں کہ وہ ہر ایک تک پہنچ سکیں, تو جو بھی الیکٹ ہوگا وہ اگر ایک پارٹی نہیں ہوگی تو وہ کچھ کولیشن بنا لے گی, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام چلا لے گی. لیکن ووٹ کی سینکٹیٹی ہونی چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے اور یہ دوغلا پن ختم ہونا چاہیے. یہ 3 بنیادی ایسینشلز ہیں میرے خیال میں آگے بڑھنے کے. اور وقت سے پہلے کسی کو حکومت سے
علیحدہ نہیں کرنا چاہیے. علیحدہ کرنا بھی ہے تو وہ جمہوری طریقہ ہے, عدم اعتماد ہے. اسٹیبلشمنٹ کا بیکنگ کے بغیر ایک آزاد طریقے سے ووٹ اور نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے, لیکن کوشش کی جائے کہ ہمارے ملک میں چونکہ اکنامک پرابلمز بہت بڑے ہیں, اس کے لیے اسٹیبلٹی بہت چاہیے, تو کوشش کریں کہ 5 سال ایک حکومت اپنی کر لے, پھر اس کو چینج کر دیں. آپ کو یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ ایون برٹن جو کہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے, وہاں پہ بھی ایک قانون پاس ہوا تھا, بعد میں چینج کر دیا انہوں نے. وہ اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ فکس ٹرم آف پارلیمنٹ, کہ پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے گی, اور اس کو اگر چینج کرنا ہوگا تو وزیر اعظم نہیں ڈیزالو کر کے ختم کرے گا, پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لی جائے گی تاکہ یہ ڈیزولوشن کا کام بند ہو. تو میرے خیال میں اگر وہ ترقی یافتہ ملک, اسٹیبل ملک کے کر سکتا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. کوئی لا پاس کرنا چاہیے, ڈیموکریٹکلی ہونا چاہیے. چینج کرنا بہت ضروری ہو تو کر لیں, اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر لیں, لیکن وہ انسٹیگیٹڈ نہ ہو, وہ فریلی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی اپنی مرضی سے ہو. بہت شکریہ جناب انجینئر احمد بلال محبوب صاحب, آپ کی آمد کا. ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ گفتگو آپ نے سنی پلڈیٹ کے صدر جناب انجینئر احمد بلال محبوب صاحب تھے, اور بہت اچھی گفتگو کی ہے, بہت اچھا تجزیہ کیا. انہوں نے گورننس کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں وہ نٹ شیل میں کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں کہ جس کا عشر شیر نکال لیں, ایک اس کا جسٹ نکال لیں, تو وہ یہ بات بنتی ہے کہ ہم یہاں پر اس ملک کے اندر جب تک سویلین سپرمیسی کو بحال نہیں کریں گے, سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ غالب نہیں آئے گی تمام جگہوں پر, جو کہ جہاں جہاں اس نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی کہ اسمبلیوں کو اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ کسی کو اس سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور لیٹ دیم ڈیسائیڈ, اور پیپل فرینڈلی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کے مسائل حل کر سکے, کیونکہ گڈ گورننس کی یہی سینس ہے کہ جب آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم گفتگو ہے, ان سے ہم انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.